کیا ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ ہماری زندگی کی کہانی، ہماری صحت، ہماری خوشی یہ سب ہمارے جینز میں پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہے؟ کیا ہوگا اگر اصل قلم ہماری سوچ اور ہمارے یقین کے ہاتھ میں ہو؟ یہ خیال ہی کتنا طاقتور ہے کہ ہم صرف اپنے ذہن کو بدل کر اپنی پوری زندگی کی سمت ہی بدل سکتے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے ہی ذہن گھما دینے والے مواد کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اسٹیم سیل بائیولوجسٹ ڈاکٹر بروس لپٹن اور ڈاکٹر ڈیرن وائسمن کے کچھ کام کے حصے ہیں جو سائنس اور روحانیت کو بہت دلچسپ انداز میں جوڑتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نیورو سائنس اور نفسیات کے کچھ مضامین بھی دیکھیں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ کامیابی، ناکامی اور ہمارے لاشعوری ذہن کی طاقت کے پیچھے اصل کھیل آخر ہے کیا۔ بالکل۔ آج کا ہمارا مشن یہی سمجھنا ہے کہ ہمارا ذہن، یہ جو پیچیدہ مشین ہے، یہ آخر پروگرام کیسے ہوتی ہے۔ خاص طور پر بچپن میں ہمارے اندر کون سے بٹن نصب کر دیے جاتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرانی عادتوں کو توڑنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے، اور سب سے اہم سوال، کیا ہم واقعی اس پرانی پروگرامنگ کو ڈیلیٹ کر کے ایک نیا بہتر سافٹ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں؟ یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب اب ہمیں سائنس سے ملنا شروع ہوا ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ موضوع کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ ڈاکٹر بروس لپٹن کی تحقیق سے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک سٹیم سیل بائیولوجسٹ ہے اور ان کا ایک تجربہ تو بائیولوجی کی دنیا میں انقلاب لے آیا۔ انہوں نے ایک ہی جیسی جینیاتی خلیوں کو، یعنی جن کا ڈی این اے بالکل ایک جیسا تھا، انہیں 3 الگ الگ کلچر ڈشز میں رکھا۔ ہاں، اور یہیں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ تینوں ڈشز میں خلیے تو ایک جیسے تھے، لیکن ان کا ماحول، یعنی جس محلول میں انہیں رکھا گیا تھا، وہ مختلف تھا۔ اور نتیجہ حیران کن تھا۔ ایک ڈش میں وہ خلیے پٹھے یعنی مسل بن گئے، دوسری ڈش میں وہی خلیے ہڈی یعنی بون بن گئے، اور تیسری میں چربی یعنی فیٹ میں بدل گئے۔ ایک منٹ، مطلب ڈی این اے ایک ہی تھا، بلو پرنٹ ایک ہی تھا، لیکن صرف ماحول بدلنے سے اس کی تقدیر بدل گئی۔ یہ تو اس ساری بات کی جڑ کاٹ دیتا ہے جو ہم اسکول میں پڑھتے آئے ہیں کہ ڈی این اے ہی سب کچھ ہے۔ بالکل، اس نے بائیولوجی کے اس مرکزی عقیدے کو، جسے جینیاتی تعین کہتے ہیں، جڑ سے ہلا دیا۔ یہیں سے ایک پوری نئی فیلڈ نے جنم لیا جسے ایپی جینیٹکس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جینز کے اوپر کنٹرول۔ یہ سوچ انقلابی ہے کہ ہمارے جینز کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے جو خود بخود آن یا آف ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا ماحول اور اس ماحول کے بارے میں ہمارا تاثر، ہمارا پرسیپشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے جینز کو کام کرنا ہے اور کن کو خاموش رہنا ہے۔ تو اگر میں اسے آسان الفاظ میں سمجھوں تو جینز ایک عمارت کے بہت سارے نقشوں کی کتاب کی طرح ہے، بالکل۔ لیکن ہمارا ذہن وہ ٹھیکیدار ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ آج صحت مند پٹھوں والا نقشہ استعمال کرنا ہے یا تناؤ سے بھری چربی والا نقشہ۔ اور یہ فیصلہ ہمارے ارد گرد کے ماحول اور ہماری سوچ پر منحصر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور یہیں ایک اور بھی گہری بات ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہی پڑھایا گیا کہ خلیے کا دماغ اس کا نیوکلیس ہوتا ہے، کیونکہ ڈی این اے وہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر لپٹن نے اس پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے تجربات سے ثابت کیا کہ اگر آپ خلیے سے اس کا نیوکلیس نکال بھی دیں تو خلیہ فوراً مرتا نہیں ہے۔ واقعی؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زندہ رہتا ہے کئی مہینوں تک۔ وہ سانس لیتا ہے، توانائی پیدا کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اپنے ماحول پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ وہ بس اپنے پرانے حصوں کی جگہ نئے حصے نہیں بنا پاتا، کیونکہ اس کے لیے ڈی این اے کے نقشے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نیوکلیس خلیے کا دماغ نہیں بلکہ اس کا تولیدی نظام یعنی گونائڈز ہے۔ وہ صرف نسل بڑھانے کے لیے نقشے فراہم کرتا ہے۔ تو پھر اصل دماغ کہاں ہے؟ خلیے کا کنٹرول سینٹر کون ہے؟ خلیے کا اصل دماغ اس کی بیرونی جھلی یعنی میمبرین ہے۔ یہ ایک ذہین گیٹ کیپر کی طرح ہے۔ یہ ماحول سے ہزاروں سگنلز وصول کرتی ہے، کیمیکلز، ہارمونز، خیالات سے پیدا ہونے والی توانائی، اور ان سگنلز کی بنیاد پر خلیے کے اندر کے پروٹینز کو حکم دیتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اصل میں ہمارا ہر خلیہ اپنے ماحول کو محسوس کر رہا ہے، چکھ رہا ہے، اور اس کے مطابق اپنی بائیولوجی بدل رہا ہے۔ کنٹرول جینز کے پاس نہیں، ہمارے تاثر کے پاس ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ہم 50 خرب خلیوں کی ایک کمیونٹی ہیں اور ہمارا ذہن ان سب کا اجتماعی کنٹرول سسٹم ہے۔
تو پھر آئیے اس کنٹرول سسٹم یعنی ذہن کو سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے وہ برفانی تودے یعنی آئس برگ والی مثال بہترین ہے۔ بالکل، پانی کے اوپر نظر آنے والا چھوٹا سا حصہ جو صرف 5 سے 10% ہے، وہ ہمارا شعوری ذہن ہے۔ یہ ہماری موجودہ آگاہی ہے، ہماری خواہشات، ہمارے اہداف، ہماری منطقی سوچ۔ جب ہم کہتے ہیں میں ایک نئی زبان سیکھوں گا یا میں کل سے ورزش شروع کروں گا، تو یہ ہمارا شعوری ذہن بول رہا ہوتا ہے۔ یہ تخلیقی ہے، یہ مستقبل کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ شال حصے کی ہے جو 90 سے 95% ہے۔ یہ ہمارا لاشعوری ذہن ہے اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح ہے جو 1 سیکنڈ میں 4 کروڑ بٹس معلومات پر کارروائی کر سکتا ہے، جبکہ ہمارا شعوری ذہن صرف 40 بٹس پر۔ یہ ایک بہت بڑا میموری بینک ہے جس میں ہماری پیدائش سے لے کر اب تک کا ہر تجربہ، ہر احساس، ہر عقیدہ ریکارڈڈ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آٹو پائلٹ پر چلتا ہے۔ یہ ہماری عادتوں کا گھر ہے۔ گاڑی چلانا، دانت صاف کرنا، ہمارا چلنے کا انداز، ہمارا غصے میں رد عمل، یہ سب لاشعوری پروگرام ہیں۔ ہم شعوری طور پر سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ڈرائیور ہیں، لیکن 95% وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہمارا لاشعور بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ وہی پرانے راستے اختیار کرتا ہے جو بچپن میں اس کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے۔ اور اس لاشعور کی ایک بڑی ضدی عادت بھی ہے۔ اسے تبدیلی بالکل پسند نہیں ہے۔ اسے ہومیوسٹیٹک امپلس کہتے ہیں، ہے نا؟ اس کا بنیادی کام ہمیں محفوظ اور جانے پہچانے دائرے میں رکھنا ہے، جسے ہم کمفرٹ زون کہتے ہیں۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوئی نئی عادت اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے صبح جلدی اٹھنا، تو اندر سے ایک بے چینی سی ہوتی ہے۔ وہ ہمارا لاشعور ہے جو الارم بجا رہا ہے کہ خطرہ، تم کچھ نیا کر رہے ہو، واپس آؤ پرانی آرام دہ دنیا میں۔ وہ ہمیں بے چینی، شک اور خوف کے سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم ہمت ہار کر واپس اپنی پرانی روٹین میں چلے جائیں۔ یہ اس کا حفاظتی نظام ہے، لیکن یہی ہماری ترقی کی سب سے بڑی دیوار بھی ہے۔ اس کمفرٹ زون کی دیوار کو توڑنا کتنا ضروری ہے، اس کی ایک بہترین مثال مشہور سرمایہ کار وارن بفیٹ کی کہانی ہے۔ آج ہم انہیں ایک عظیم کمیونیکیٹر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ انہیں عوامی تقریر سے شدید خوف تھا۔ وہ سٹیج پر جا کر اپنا نام بتانے سے بھی گھبراتے تھے۔ سوچیں، یہ وہ شخص ہے جو آج کھربوں ڈالر کا مالک ہے، لیکن ان کا لاشعور انہیں بتا رہا تھا کہ لوگوں کے سامنے بولنا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ دیکھیں، نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ سماجی خطرات جیسے سٹیج پر شرمندہ ہونے کا خوف، اس کو بھی جسمانی خطرات جیسے کسی شیر کا سامنا کرنے کی طرح ہی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ کا رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ڈیل کارنیگی کے پبلک سپیکنگ کورس میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ $100 کا چیک بھی لکھا، لیکن پھر خوف اتنا غالب آیا کہ انہوں نے وہ چیک کینسل کروا دیا۔ وہ اپنے کمفرٹ زون میں واپس چلے گئے، لیکن انہیں یہ احساس تھا کہ اس خوف کے ساتھ وہ کبھی اپنی پوری صلاحیت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ انہوں نے دوبارہ ہمت کی اور اس بار چیک دینے کے بجائے کیش میں فیس ادا کی تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹ سکیں۔ انہوں نے اس کورس کو مکمل کیا اور آج وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈگری ان کے لیے کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری سے زیادہ اہم ہے۔ ہوئی، کیا یہ ہمیشہ ایک بری چیز ہے یا اس میں کوئی فائدہ بھی چھپا ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہم ہمیشہ بے چینی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی نیورو سائنس کچھ بہت دلچسپ بتاتی ہے۔ ہر قسم کا دباؤ برا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا تناؤ یا بے چینی، جسے بہترین جوش یا لیول 1 تھریٹ کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت ہماری کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ یہ ہمیں چوکنا، متحرک اور مرکوز رکھتا ہے۔ جیسے امتحان سے پہلے ہلکی سی گھبراہٹ ہمیں پڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ آرام دہ ہو جائیں، جہاں کوئی چیلنج ہی نہ ہو، تو ہم بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کام کی جگہ پر بیزاری اور غیر فعال ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بے چینی اور تکلیف کا احساس دراصل اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نیا سیکھ رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ بالکل، اسے ایک مثبت نشانی کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ ثبوت ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کی حدود کو پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سفر کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی، گروتھ مائنڈ سیٹ۔ یہ یقین
کہ قابلیت محنت سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ دوسری گرٹ، یعنی مقصد کے لیے جذبہ اور استقامت، ناکامی کے باوجود ڈٹے رہنا۔ اور تیسری نفسیاتی لچک، بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت۔ ٹھیک ہے، یہ سب سمجھ آتا ہے۔ ہمیں بے چینی کو قبول کرنا ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ اپنانا ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی کشمکش ہے۔ ہمارا 5% شعوری ذہن ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن 95% لاشعور ہمیں پرانی آرام دہ حالت میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس جنگ کو کون جیتے گا؟ ہماری منطق یا ہمارے گہرے پرانے جذبات؟ یہاں 18ویں صدی کے عظیم فلسفی ڈیوڈ ہیوم کا ایک مشہور قول ہے جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ عقل جذبات کی غلام ہے اور اسے ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل بیکار ہے، بلکہ یہ کہ ہمارے اعمال کے اصل ڈرائیور ہماری عقل نہیں، بلکہ ہمارے گہرے جذبات، ہماری خواہشات، ہمارے مقاصد، پیشنز ہوتے ہیں۔ عقل تو صرف ایک جی پی ایس کی طرح ہے، وہ ہمیں ان مقاصد تک پہنچنے کا بہترین راستہ بتاتی ہے، لیکن منزل کا تعین ہمارے جذبات اور ہمارا لاشعور کرتا ہے۔ واہ! تو اگر ہم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو صرف منطق اور شعوری ارادوں سے کام نہیں چلے گا۔ ہم صرف خود کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل سے میں ایک نیا انسان بنوں گی۔ ہمیں اس 95% حصے، اس آٹو پائلٹ کو دوبارہ پروگرام کرنا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کیا جائے؟ کیا اس کا کوئی عملی طریقہ ہے؟ جی بالکل، ہمارے ایک ذریعے برائن ٹریسی نے اس کے لیے 4 مراحل کا ایک بہت عملی طریقہ بتایا ہے۔ یہ ایک شعوری کوشش ہے جس کے ذریعے ہم اپنے لاشعوری ذہن کو نئے احکامات دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو سننے میں سب سے مشکل لگتا ہے، اپنی اصل رکاوٹ کو پہچاننا۔ اکثر ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ بالکل، اور یہ خود شناسی کا سب سے اہم قدم ہے۔ آپ کو ایمانداری سے پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سا بنیادی عقیدہ ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے میرے پاس بزنس شروع کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن اصل رکاوٹ یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا یا میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس بنیادی خوف کو پہچاننا پہلا قدم ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ میں نے اپنی رکاوٹ پہچان لی، کہ مجھے لگتا ہے میں ایک اچھی لکھاری نہیں ہوں۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے اس سوچ کو جانے دیں، اس سے لڑیں مت، اسے دبائیں مت، بس اسے تسلیم کریں کہ ہاں یہ سوچ میرے اندر موجود ہے، یہ میری پرانی پروگرامنگ کا حصہ ہے، اور پھر شعوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ آپ اب اس سوچ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے، اسے جانے دینے کا ارادہ کریں۔ اور تیسرا مرحلہ ہے شعوری طور پر نیا ارادہ قائم کریں۔ یہ پرانی فائل کو ڈیلیٹ کر کے نئی فائل بنانے جیسا ہے۔ آپ خود سے کہتی ہیں، اگرچہ ماضی میں میں ایسا سوچتی تھی، لیکن اب میں ایسا نہیں کرتی۔ اب میرا نیا عقیدہ یہ ہے کہ میں ایک تخلیقی لکھاری ہوں اور میرے پاس کہنے کے لیے اہم باتیں ہیں۔ آپ ایک نئی مثبت سوچ کو متعارف کرواتی ہیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم مرحلہ ہے اسے دہرائیں یہاں تک کہ لاشعور اسے قبول کر لے۔ دیکھیں، لاشعور کی زبان تکرار ہے۔ جیسے بچپن میں بار بار سن کر ہم نے چیزیں سیکھی تھیں، ویسے ہی اب ہمیں بار بار دہرا کر اسے نئی چیزیں سکھانی ہوں گی۔ آپ کو اس نئے ارادے کو ہر روز بار بار دہرانا ہوگا، خاص طور پر جب پرانی منفی سوچ واپس آئے۔ یہ بالکل ایک باغ میں نئے صحت مند بیج بونے اور پرانی جڑی بوٹیوں کو مسلسل نکالتے رہنے جیسا ہے۔ وقت کے ساتھ نیا پودا جڑ پکڑ لے گا۔ اور اس عمل میں شاید مثبت جملوں کی تکرار یعنی پازیٹیو ایفرمیشنز اور اپنی کامیابی کا تصور یعنی ویژولائزیشن، یہ چیزیں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہمارا 5% شعوری ذہن ہمارے 95% لاشعوری ذہن کو نئے احکامات دیتا ہے اور اس کی پرانی پروگرامنگ کو اپڈیٹ کرتا ہے۔ بالکل، جب آپ شعوری طور پر ایک مثبت سوچ کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے جذبات کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، یعنی صرف بولتے نہیں بلکہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ کامیابی کیسی لگے گی، تو آپ اپنے دماغ میں نئے نیورل پاتھویز یعنی نئے اعصابی راستے بنا رہے ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ نئے راستے پرانے منفی راستوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ کا خودکار رویہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے کمفرٹ زون کو پھیلاتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی بائیولوجی کے قیدی نہیں ہیں۔ ایک خلیے کی سطح سے لے کر ہمارے ذہن کی پیچیدہ پروگرامنگ تک اصل کنٹرول ہمارے تاثر اور ہمارے یقین کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری حقیقت وہ نہیں جو باہر ہے، بلکہ وہ ہے جسے ہمارا ذہن قبول کرتا ہے۔ اور یہ کہ بے چینی اور تکلیف ہمیشہ دشمن نہیں ہوتے، بلکہ جب آپ کچھ نیا سیکھتے ہوئے یا کوئی مشکل کام کرتے ہوئے بے چینی محسوس کریں تو اسے ترقی کی علامت سمجھیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کی دیواریں گرا رہے ہیں اور ایک بڑے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک آخری سوچ کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں یہ ذکر ہے کہ جس طرح ایک فرد کا ذہن اور شعور ہوتا ہے، اسی طرح پوری انسانیت کا ایک اجتماعی شعور یعنی کلیکٹیو کانشسنس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ اگر ایک فرد کا تاثر اس کی اپنی بائیولوجی اور زندگی بدل سکتا ہے، تو ذرا سوچیں کہ کیا ہوگا جب کروڑوں لوگ مل کر شعوری طور پر اپنی سوچ اور یقین کو بدلنا شروع کر دیں۔ جب ہم سب مل کر غربت، جنگ اور بیماری کے بجائے صحت، امن اور خوشحالی پر یقین کرنے لگیں، کیا ہم سب مل کر اپنی مشترکہ حقیقت کو ایک نئی، بہتر شکل دے سکتے ہیں؟ یہ سوال آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے، جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔